دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پٹھان کون ہے، یہ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، کیا پٹھان کسی نبی کی اولاد ہے اور ان کا اس قدر بہادر اور جرأت مند ہونے کی وجہ کیا ہے۔ ان تمام سوالوں کے پیچھے کون سی دلچسپ تاریخ رقم ہے، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ دوستو پٹھان یا پشتون وہ قوم ہے جو پوری دنیا میں جرأت اور بہادری کی مثال سمجھی جاتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ نہ تو کسی بادشاہ سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی ان پر کسی ظالم حکمران کا خوف طاری ہوتا ہے۔ یونانی، ایرانی اور تاریخ کی کئی اقوام نے پٹھانوں کو زیر کرنے کی کوشش کی مگر سارے ناکام رہے۔ اس دنیا کو فتح کرنے والا سکندر اعظم نے بھی جب افغانستان میں قدم رکھا تو پٹھانوں نے دنیا کے سب سے منظم فوج اور بادشاہ الیگزینڈر کو دھول چٹا دی اور انہیں مقدونیہ واپس جانا پڑا۔ پٹھانوں کی بہادری کی مثال 19ویں صدی کی جنگیں ہیں جس میں سوویت یونین کو پٹھانوں کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ ایک تازہ ترین مثال پچھلے دنوں امریکہ فوج کی شکست ہے جس میں دنیا کے سپر پاور کو ان پٹھانوں نے ایسا زیر کیا کہ جسے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ دوستو پٹھان کو افغان کہتے ہیں۔ افغان اس لیے کہتے ہیں کہ افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا اور ان کو جنات کی زبان سے پیار ہو گیا تھا تو انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات کو کہیے کہ مجھے اپنی زبان سکھائیے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی درخواست قبول کی اور جنات کو حکم دیا کہ افغان کو جنات کی زبان سکھائی جائے۔ وہ زبان بعد میں پختون کے نام سے پہچانی گئی۔ پٹھان کی اصلیت اور قومیت کے بارے میں جو دلائل ہے وہ یہ کہ پٹھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد اور قومیت سے بنی اسرائیل ہے۔ انگریز مورخین لکھتے ہیں کہ پٹھان قوم ارجینیا کے ایک حصے میں رہتے تھے اور ارجینیا کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ افغان قوم یا پٹھان ہم میں سے ہیں کیونکہ البانیہ کے اوغان جو کہ بعد میں افغان بنے ارجینیا سے ہندوستان کی طرف چل پڑے۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ اسرائیل قبائل بہت تکالیف اور مصیبتوں کے بعد افغانستان میں آباد ہو گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے تو اس وقت پٹھان قوم کا سردار جس کا نام کیس عبدالرشید تھا اپنے پورے خاندان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں داخل ہوئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہوئے۔ اس لیے دنیا بھر میں جہاں بھی پختون ہوں گے وہ مسلمان ہوں۔ دوستو اب سوال یہ ہے کہ افغان قوم کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے؟ تو جب کافروں نے مکہ پر قبضہ کر لیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے افغانیوں کو جہاد کے لیے بلاؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ افغانستان چلے گئے اور افغان سردار کیس عبدالرشید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ارسال کیا۔ کیس عبدالرشید کی قیادت میں لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ شام کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ افغانی لشکر نے آتے ہی کافروں کا قتل عام شروع کر دیا اور تمام کافروں کا خاتمہ کر دیا اور مکہ مکرمہ کو افغانیوں نے فتح کر لیا۔ تو اسی لمحے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ آئے پتان۔ دوستو پتان ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سخت ترین لکڑی جو سمندری جہازوں میں لگائی جاتی ہے جسے سمندری پانی بھی کمزور نہیں کر سکتے۔ یہ لفظ جب بر صغیر پہنچا تو پتان سے پٹھان ہو گیا۔ یہ قوم دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ایک غیرت مند قوم کے طور پر گردانی جاتی ہے جن میں افغانستان، پاکستان اور بھارت اول نمبر پر۔ دنیا میں پشتون اپنی وفا اور غیرت کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ لفظ پشتون کا مطلب ہوتا ہے غیرت، وفا والا اور اپنی عزت اور دین پر مر مٹنے والا۔ پشتونوں نے قیام پاکستان میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ بعض مورخین کے مطابق پٹھان آریائی یا یونانی نسل سے اور بعض کے نزدیک یہ کیس عبدالرشید کی اولاد ہے جبکہ تیسرے نظریے کے مطابق ان کا تعلق بنی اسرائیل کے قبائل سے ہے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود کیس عبدالرشید کا تعلق بھی بنی اسرائیل کے بادشاہ سعود یعنی حضرت طاروت کے 37ویں پشت سے تھا۔ اسی طرح آخری دونوں نظریات کی روشنی میں ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہی بنتا ہے۔ افغانوں یا پٹھانوں کے کئی اوصاف عربوں سے بھی ملتے جلتے ہیں۔ عرب قوم مہمان نواز، بہادر اور اہل قلم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں سے اتنی جلدی مروک نہیں ہوتی تھی۔ ایک چند اوصاف کے علاوہ کوئی اور عربوں کے اندر زمانہ جاہلیت میں نظر نہیں آتا تھا۔ غیرت کی بات یہ ہے کہ یہی چند اوصاف افغان یا پٹھان قوم میں بھی اسی شدت کے ساتھ پائی جاتی ہے جبکہ ان کی بیشتر چیزیں یہودیوں سے بھی ملتی جلتی ہیں۔ نسلی طور پر دونوں اپنے آپ کو دنیا کی بہترین قوم تصور کرتے ہیں جبکہ مذہبی طور پر سخت ہے اور سر پر ٹوپی رکھنے کا رجحان بھی عام ہے۔ ذہن میں رہے کہ پشتونوں کا یہودی نسل سے ہونا قابل فخر کی بات ہے نہ کہ موجب توہین۔
क्योंकि यहूदी नस्ल का होना शायद तब उस कौम के लिए तौहीन का मौजब होता जब वो सैयदुल अनबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाते। ये तो उनकी गैरत की बुलंदी और ईमान की अजमत का निशान है कि यहूदी नस्ल होते हुए भी आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, क्योंकि ये वही आखिरी नबी है जिनके औसाफ तौरात और इंजील में भी मज़कूर है। पश्तूनों के लिए ये काबिल फ़ख्र की बात है कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के साथ साथ आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाही भी है। दोस्तों, अगर आपको पठान कौम के फ़र्द होने पर फ़ख्र है तो इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पठान कौम के बारे में आपकी क्या राय हैं हमें कमेंट करके लाजमी बता दीजिएगा।